وعلی رسول اللہ اما بعد ہماری زندگیوں کے اندر کفر بالاعراض کا مطلب یہ ہے کسی عمل کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس سے اعراض کرنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا۔ یہ چیز ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے اعمال میں داخل ہے اور یہ بہت بڑی آفت اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان میں سے سب سے اہم ترین چیز وہ دین کی اہمیت ہے۔ دین کی اہمیت اور دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم میں لوگوں کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صرف اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہی 2 چیزیں فرض کی ہیں۔ جس کے پاس مال ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، یہ ادا کر دی تو اتنا کافی ہے۔ دین کے اندر دلچسپی، دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت اور صحیح دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی چیزیں، اس میں ہم 1 نمبر چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی چیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا یہ رجحان بالکل نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی صورت، الا ماشاء اللہ، آپ کسی ایسے بندے کو کھڑا کریں کہ جس کو کم از کم عمر کے 60 سال جس کے گزر چکے ہیں، 50 سال 40 سال، آپ انہیں کھڑا کر کے یہ کہیے کہ آپ پوری نماز کا ترجمہ سنا سکتے ہیں۔ آپ میں سے شاید چند لوگ ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ جی میں سنا سکتا ہوں، وگرنہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، ترجمہ تو مجھے نہیں آتا۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری بے ذوقی کا اور ہمارے نظر انداز کرنے کا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے نماز میں کہتے کیا ہیں۔ ہمارے اندر جتنی فرقہ واریت ہے، ہمارے اندر جتنی بلائیں اور مصیبتیں ہیں، اس کا بڑا سبب دین کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز کا صحیح ترجمہ سیکھ لیں، ایک کلمہ اگر ہم اس کا روزانہ کا ترجمہ سیکھیں اور چلتے ہوئے، صرف بیٹھنا بھی نہیں، اس کے لیے الحمدللہ ادھر ایک میں نہیں، میرے علاوہ ادھر ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں جو موجود رہتے ہیں۔ جو تو چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو موجود رہتے ہیں ان میں قاری عدنان صاحب ہے، قاری تنویر صاحب ہے، یہ تو 2 ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، اور ساتھ قرات، تجوید بھی اور یہ معاملے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ علماء ہیں، مدارس سے پڑھے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو گزرتے ہوئے کہتے ہیں قاری صاحب مجھے ایک لفظ کا نماز کا ترجمہ، الحمد کا صحیح معنی کیا ہے؟ ایک لفظ کا ترجمہ آپ چلتے ہوئے ان سے بس پوچھ لیں، اگلے دن تک آپ نے 24 گھنٹوں میں ایک لفظ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، پھر 24 گھنٹوں بعد دوسرا لے لیں۔ کبھی کبھار آپ کو جلدی ہو، مصروفیت ہو، آپ چھوڑ دیں، نہ لیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ زندگی کے 40 سال بیت گئے، 30 سال بیت گئے، 20 سال بیت گئے، انگلش سیکھ لی، ریاضی سیکھ لیا، فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد کر لی، اس کے ایسی ایکویشنیں اور ایسے اس کے رول یاد کر لیے جس کا زندگی میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا کتاب کے باہر، لیکن کیا ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ دین کو نظر انداز کرنے کی ایک صورت ہے۔ آپ اس کی دوسری مثال یوں لیجئے، اچھا، اور قرآن مجید کو سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک نہیں جانا؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے تم کہہ کیا رہے ہو۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کہتے کیا ہیں، نماز کے ترجمے کا ہی نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے جب وہ سلام پھیرتے تو ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دیتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے نماز میں اللہ سے سجدے میں کیا کہا ہے، رکوع میں کیا کہا ہے، اور میں نے نماز میں پڑھا کیا ہے۔ اور ہماری بے ذوقی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صرف اور صرف
قل هو اللہ احد، انا آتیناک الکوثر اور چند صورتیں یاد ہیں، اور زندگی اسی پر گزر رہی ہے، اسی پر زندگی چل رہی ہے۔ یہ ذوق ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ میں قرآن کو مزید یاد کروں، میں مزید کچھ پڑھوں، حتیٰ کہ چلو زبانی یاد کرنے کا وقت نہیں تو رات کی نفل نماز میں تو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ ذوق نہیں ہے ہمارے اندر، یہ دین سے بے رغبتی کی ہماری نشانی ہے۔ آپ اس کی تیسری نشانی دیکھیے کہ اگر یہ پوچھا جائے آج مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کاپی پین لے کر ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ صرف ایک یہ سروے کرے مسجد کے، یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، جو گھروں پہ سوئے پڑے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہی نہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ صرف اتنا پوچھے ہر بندے سے کہ آپ نے دنیا کے اندر آنے والے محسن اعظم، اللہ کے بعد جس کا دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت پہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ایک سوال یہ آپ کو میں صرف اور صرف ایک ہلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ سے اگر یہ کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہمیں کتنے لوگوں کے بارے میں معلومات کا شوق ہوتا ہے، یار یہ کھلاڑی ہے، یہ کہاں کا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اور اس کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، اس کی شادی ہے کہ نہیں ہے، اس کی بیوی کس طرح کی ہے۔ لوگ کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج تک وہ بچے جو ساری ساری رات انگلش کو رٹا لگاتے ہیں، ساری ساری رات وہ دنیا کی کتابیں، کہ اللہ کی قسم دنیا میں بھی بعض دفعہ اس کا صلہ نہیں ملتا، ڈگریاں لے کر بیچارے پھرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا اس کا۔ ان سے میرا سوال ہے کہ پیارے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، میرے دوستوں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے آج تک اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا، خود پڑھا آپ نے، یا کسی عالم سے آپ نے رجوع کیا ہو میں سیرت پر کون سی کتاب کا مطالعہ کروں؟ اور اسی طرح تیسری مثال بے ذوقی کی یہ سمجھ لیجئے، بلکہ یہ تو سب سے پہلے بات آنی چاہیے تھی لیکن میں نے اس پر مستقل انشاءاللہ موضوع رکھے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ، واللہ العظیم آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 16 18 سال دنیا کی تعلیم پر لگائے، وہ انگلش اتنی روانگی سے پڑھتے ہیں کہ قرآن ان سے اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ انگلش کی اخبار ان کے سامنے رکھ دو، وہ یوں سمجھیں گے، یوں پڑھیں گے کہ ان کو ایک لفظ بھی شاید ڈکشنری سے دیکھنا نہ پڑے، لیکن ان کے سامنے پھر اس کے بعد قرآن مجید کھول کے کہو کہ یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھو روانگی سے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمریں 50 سال 40 سال گزر گئیں، ابھی ہماری مسلمانی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں قرآن بھی روانگی سے پڑھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، غور و فکر بات کی باتیں ہیں، ہمیں وہ روانگی سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حالات سخت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر مشکلات بہت ہیں، اللہ مسلمانوں کے اوپر زلزلے لے کر آ رہا، کافروں کے ملکوں میں کیوں نہیں کچھ ہو رہا، اللہ ان کو اتنا دیے جا رہا ہے، اللہ ہمیں کیوں نہیں کچھ دیتا؟ ہم اپنی مسلمانی پہ غور تو کریں۔ ہمارے ہاں مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ صرف ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ پھر آپ یہ بتائیے، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جو مدرسے میں درسن جو پڑھا سو پڑھا، اپنے شوق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کون سی کتاب کا میں نے اپنے پرسنل طور پر مطالعہ شروع کیا؟ کون سی کتاب ہے جس کا میں نے مطالعہ شروع کیا؟ دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ کیا اللہ نے اگر مجھے مال بھی دے رکھا ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے ہر ماہ کئی دفعہ جوتے کپڑے پر ہزاروں لگا دیتا ہوں، کیا وہ بخاری کا ایک سیٹ میرے گھر پہ پڑا ہوا ہے؟ میرے بچے پڑھتے ہیں اور میں خود پڑھتا ہوں اس کو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا یقین جانیے، اس کو کفر بالاعراض کہتے ہیں۔ ہم نظر انداز کرتے ہیں دین کو، ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز روزے تک ہمارا کام رہے، اور جو مالدار ہے وہ کہتا ہے زکوٰۃ ہو جائے، اور چوتھا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم حج عمرہ کر لیں، حتیٰ کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔
جس طرح لا الہ الا اللہ آج کا مسلمان پڑھ کے سب کچھ کیے جا رہا ہے، یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ دوگلی پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ لا الہ کا معنی کیا۔ لا الہ کا جب معنی یہ ہے، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر مرضی اپنی نہیں چلنی، پھر رشتہ داروں کی مرضی نہیں، دوستوں کی مرضی نہیں، پھر مرضی صرف اللہ کی۔ آج ہم لا الہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری رسومات کون سے اسلام کے مطابق ہے؟ انہیں پتہ تھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا نا تو اللہ کے سوا نہ کسی کو المدد کہا جائے گا، نہ کسی کے نام پہ نظر و نیاز، نہ کسی اور کے سامنے جبین نیاز جھکے گی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج لا الہ بھی ہے اور یا علی مدد بھی ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث عبد القادر جیلانی مدد بھی ہے۔ آج غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی ہے اور لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ یہ ہمارا اسلام کیسا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رمضان ہے، یہ تو اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ صبح اسکول جاتا ہے، اس کے بعد اس سے تھکا آتا ہے 2 بجے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے کھانا کھا کے اس نے اکیڈمی چلے جانا ہے۔ اکیڈمی سے آئے گا، وہ رات کو تھکا ہوتا ہے، بس وہ سو جاتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، حاجی صاحب آپ کا بچہ فجر پہ اور رات لیٹ سوتا ہے، پڑھتا رہتا ہے اسکول کا، آپ کا بچہ ظہر پہ وہ اسکول ہوتا ہے، عصر پہ اکیڈمی کا ٹائم ہے، مغرب پہ اکیڈمی ہوتا ہے، عشاء پہ اکیڈمی سے آتا ہے، بس وہ پڑھ لیتا ہوگا گھر پہ نماز۔ یار ہم کتنے بے ذوق ہیں دین کے معاملے میں، کتنی ہمیں فکر ہے دنیا کی۔ پتہ نہیں میرے بچے کی عمر اتنی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور میں وہ دین جو اصل میری بنیاد ہے، جو میری بقا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کرنا ہے، اس دین کے ساتھ میرا لگاؤ اور میرا تعلق کتنا ہے۔ اس دین کے معاملے میں اپنے بچے کے ساتھ کتنا سختی کرتا ہوں۔ ہم میں سے دین پر کوئی بھی سختی نہیں کرتا۔ ہاں بچے کے نمبر کم آ جائیں، باپ اس کو بٹھاتا ہے، بتا اتنی فیسیں، اتنا روپیہ پیسہ اور اتنی محنت، اتنے 2 سال تو نے ضائع کر دی میرے۔ ہم کیسے اس کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا یہ محاسبہ ہمارا دین کے کسی نقصان پر بھی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے آپ کہتے ہو بچی ڈگری لے لے، اس کا رشتہ اچھا ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیا بیٹی کی شادی سے پہلے میں نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کم از کم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ تو یاد کروا دوں؟ میں اپنی بیٹی کو ایک حدیث کی کتاب یاد کروا دوں اور امہات المؤمنین کی جو سیرت پر ایک مجموعہ ہے، کم از کم میں اس کو پڑھا دوں کہ عورتوں کی سیرت کیسی تھی اسلام میں؟ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اہم ہے دنیا اور انگریزی اور اس سے متعلقہ علوم۔ میرے پیارے دوستو، اسی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلت سے دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو عزت دیتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو نیچے کر دیتا ہے۔ آج ہم نیچے ہو گئے کیونکہ ہم سچے مسلمان نہیں رہے۔ ہم ویسے کہتے ہیں حرمت رسول پر جان قربان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہ کام کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، لیکن کوئی ان سے کہے کہ بھائی انگوٹھے نہ چومو، ذرا عمل کر کے دکھاؤ، نہیں وہ نہیں ہوگا میرے سے۔ ہم سے میلاد کروا لیں سال بعد، ہم سے گلی پہ جھنڈیاں لگوا لیں، ہم سے نعرے اور جلوس نکلوا لیں، ہم سے سال کے بعد کوئی کھانا پکوا کے تقسیم کروا دیں، حلوے مانڈے یہ بنٹوا لیں ہم سے، لیکن ہمیں یہ نہ کہیں کہ نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ جس وقت ایسے دن آئیں، 15 شعبان آئے تو ہم سے وہ کام کرواؤ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تقاضا ہی نہیں کیا۔ 27 رجب آئے تو ہم سے شب معراج اور پتہ نہیں کیا کیا کروا لو، ہم سے پوری رات لائٹنگ کروا لو ہمارے گھروں پہ، مسجدوں پہ، لیکن ہم سے یہ نہ کہو کہ اس رات کو جو تعلیم ملی تھی اس پہ عمل کرو۔ میرے بھائیوں، آخر یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے لیے ہم میں ہر بندہ دوسرے کو چھوڑ دے، پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اور پھر اپنی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اپنے بیوی بچے، یہ سب سے پہلے ہے، باقی سب لوگ بعد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دین سے ہم روگردانی کر رہے ہیں لا شعوری طور پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم ربنا